نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی بے حد حمد و ثنا، اس کے بعد تاجدار کائنات، والی امت، آقا نعمت، حامی بے کساں، امام مرسلہ، سرور سرورہ، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم و مقصود کائنات، زینت کائنات، رونق بزم کائنات، زینت عرش معلیٰ، تاجدار عرب و عجم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا عظیم تحفہ پیش کرنے کے بعد، گرامی قدر حضرات، سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرین، آج عید الفطر کا دن ہے اور یہ ایک مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن امت مسلمہ، دنیا بھر کے مسلمان، اہلیان اسلام خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ دن اللہ کا فضل بھی ہے، یہ دن اللہ کی رحمت بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، لوگوں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فرحت و مسرت کا اظہار کیا کرو، خوشی منایا کرو. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی سناؤں میں آپ کو. امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے
اس زمانہ میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو اس زمانہ میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے، مہرگان و نیروز۔ یہ 2 دن تھے ان کے خوشی کے۔ ان 2 دنوں میں مہرگان و نیروز وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے، بڑی دھوم دھام سے وہ لوگ خوشی مناتے تھے۔ تو پوچھا کہ یہ کیا دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کی جہالیت میں ہم ان دونوں دنوں میں خوشی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے، ایک عید الاضحیٰ، دوسرا عید الفطر کا دن، یعنی کہ ایک قربانی عید کا دن، ایک رمضان المبارک کی عید کا دن جو شوال کے مہینے میں ہوتی ہے۔ جناب ایک اور روایت بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے، رمضان کی عید کے دن۔ اور عید الاضحیٰ کو نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ یعنی عید الفطر کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھا کے جاتے تھے، اور قربانی عید کے دن میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاتے تھے جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیتے عید کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، بخاری کی ایک روایت حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اس وقت تک تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، اور وہ کھجوریں جو حضور تناول فرماتے وہ طاق ہوتی۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں عید کو ایک راستے سے تشریف لے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ حضرت ابو داؤد روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود، کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو مسجد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے عید کی نماز پڑھی تو اس نماز میں نہ اذان تھی نہ اقامت، تو پتہ چلا کہ عید کی نماز میں نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ ہی اقامت۔ عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں دوستو، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی ہیں۔ بس فرق فقط اتنا ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدوں کی نماز میں سنت ہے۔ جمعہ کا خطبہ اگر نہ پڑھا جائے تو جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی، جبکہ عید کا خطبہ مسنون ہے۔ دونوں عیدوں کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعۃ۔ عید کے دن یہ باتیں کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ مستحب ہیں، یعنی اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ حجامت بنوانا یہ عید کے دن مستحب ہے۔ ناخن کاٹنا یہ عید کے دن ایک اچھا عمل ہے، اس عید کے دن ناخن کاٹنے سے ثواب ملتا ہے، مستحب عمل ہے۔ غسل کرنا عید کے دن یہ بھی اچھا عمل ہے، ثواب ملتا ہے۔
عید کے دن مسواک کرنا اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، ثواب ملتا ہے اس سے۔ اچھے کپڑے پہننا، نیا نہ ہو تو دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے جو ہے ثواب ملتا ہے اس سے بھی۔ انگوٹھی پہننا یہ بھی اچھا عمل ہے۔ خوشبو لگانا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، عید کے دن کوئی ایسا کرے گا تو اس کو مستحب کا ثواب ملے گا۔ صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلدی جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، تو یہ عید کے دن کے کچھ مستحبات ہیں۔ نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، وہ 3 ہو یا 5 ہو، 7 یا ان سے کم ہو لیکن طاق ہو، کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لینا، تو یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں کھایا تو گناہ اس کو نہیں ملے گا، وہ گناہگار نہیں ہوگا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو وہ مستحق عذاب سمجھا جائے گا۔ مطلب عید والے دن صبح سے لے کے رات عشاء کی نماز تک کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا تو وہ شخص ضرور گناہگار ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں عید کے دن، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو، جو پیدل جانے کی طاقت جرأت استطاعت رکھتا ہو، تو اس کے لیے اچھی بات یہی ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز جو ہے شرعی عذر کی بنا کر ایک دن تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔ بہت زیادہ بارش تھی، بالکل پڑھ سکتے ہی نہیں تھے، دوسرے دن آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی عید کی نماز پہلے دن کوئی شرعی عذر تھا، بہت زیادہ مجبوری تھی، نہیں پڑھی دوسرے دن، پھر دوسرے دن بھی بہت بڑی مجبوری تھی کسی نے نہیں پڑھی تو اس کو اجازت ہے تیسرے دن، اس کے بعد نہیں۔ عید کی نماز کا وقت بقدر ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے ضحی کبریٰ یعنی نصف النہار تک شرعی وقت ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا یعنی رمضان المبارک کی جو عید ہے اس میں دیر کرنا اور قربانی عید میں جلدی کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا اور آپ سب نے سن لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چند مسائل آپ اور بھی سن لیں۔ اگر عید کی نماز میں امام نے 6 تکبیروں سے زیادہ کہیں بھول کر تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے مگر 13 سے زیادہ نہیں، اس میں امام کی پیروی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سنتے جائیں، امام تکبیر کہنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا تو قیام کی طرف نہ لوٹے، رکوع میں تکبیر کہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا مسئلہ بھی آپ سن لیں، پہلی رکعت میں امام تکبیریں بھول گیا، قرات شروع کرتی تو قرات کے بعد کہہ لے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ فطرانہ جو ہے میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ جلدی ادا کرنے میں تو سارا رمضان آپ کو کہتا رہا تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں اگر آپ عید سے پہلے فطرانہ ادا کر دیتے سرسایہ تو وہ ضرورت مند لوگ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے، وہ عید کا سامان خرید لیتے، اور جس طرح آپ عید کی خوشی منا رہے ہیں، جس طرح آپ کے بچے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس طرح وہ جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، جو بے روزگار لوگ ہیں، اگر آپ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرتے، ان کی غربت کا خیال رکھتے اور کچھ نہ کچھ ان سے تعاون کرتے رہتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے اور آپ کو اپنی خوشیاں منانے کا اصل لطف آتا۔ یہ کیسی خوشیاں ہیں کہ غریب تکتے رہیں اور امیر خوشیاں مناتے رہیں۔
ایسی خوشیاں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، وہی خوشی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہی خوشی تاجدار کائنات کو پسند ہے جس خوشی میں غریبوں کو شریک کیا جائے، جس خوشی میں فقیر لوگوں کو شریک کیا جائے، جس خوشی میں یتیموں کو شریک کیا جائے، جس خوشی میں مسکینوں کو شریک کیا جائے۔ اگر ان لوگوں کو شریک نہ کیا جائے خوشی میں، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بے روزگار لوگوں کو، معذوروں کو، تو وہ خوشی پھر خوشی نہیں ہوتی جناب۔ آج عید کا دن ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے چھوڑے، اس کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، آج وہ کس منہ سے عید کی خوشی منائے گا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورہ دہر پارہ نمبر 29 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اس آیہ بینہ کے مصداق ہیں۔ حسن و حسین جب بیمار ہوئے، ان کی امی حضرت فاطمہ اور ان کے ابو حضرت علی نے نظر کے روزے مانی تھی کہ یا اللہ ہمارے بیٹے حسن و حسین ٹھیک ہوں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے، مدد کے 3 روزے مانے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین کو جب شفا دی، علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ نے، حضرت امام حسن نے، امام حسین نے روزے رکھے۔ پہلے دن روزہ رکھا اور سحری جو پانی کے ساتھ کی، دن بھوکا پیاسا دن گزارا، روزہ رکھا، اور افطار کے لیے کچھ روٹیاں تیار کی۔ حضرت فاطمہ نے جو کی روٹیاں تیار کی اور کچھ کھجوریں بھی تھی۔ جب افطار کا وقت آ گیا، ان کے دروازے پر کسی نے دستک دی، کہا انا مسکین، میں مسکین آدمی ہوں، دن بھر کھانا نہیں کھایا۔ تو علی و فاطمہ، حسن و حسین نے وہ کھانا اٹھا کے، سارا افطاری کا سارا سامان اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے، بزرگوں، جوانوں، جب دوسرے دن روزہ رکھا، بھوک کی حالت میں، سحری بھی نہ کر سکے پانی کے ساتھ۔ پھر حضرت علی دن بھر مزدوری کرتے رہے، کچھ تھوڑا بہت کچھ رقم کمائی، شام کو افطاری کا سامان خرید کے لائے۔ دروازے پر افطاری کے بعد دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، تو اس پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں، پورے دن کا بھوکا ہوں۔ وہ جو افطاری کا سامان علی و فاطمہ نے اپنے لیے تیار کیا تو اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا، خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا۔ اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے میری آواز کو سننے والے لوگوں، جب تیسرے دن کا روزہ رکھا پانی کے ساتھ، سحری کی، افطار کا وقت آیا، دروازے پر پھر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا، سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا میں قیدی ہوں، پورا دن گزر گیا، کچھ کھایا نہیں۔ علی و فاطمہ، حسن و حسین کے گھر وہ جو سامان تیار ہوا تھا افطاری کا، وہ سارا اٹھا کے اس قیدی کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، خالق کائنات کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے، مسکینوں، مسکین کو، وَيَتِيمًا، اور یتیم کو، وَأَسِيرًا، اور قیدی کو۔ تو حضرت علی اور فاطمہ کی شان کو بیان کیا۔
معزز سامعین، اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو لوگ اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے جو لوگ شدید محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا اور وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، وہ لوگ سعادت مند ہیں جو تاجدار کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات سے محبت کرنے والے مرد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والی عورتیں، مصطفیٰ کی والدہ حضور کی امی آمینہ سے محبت کرنے والی عورتیں قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گی، جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ صحابہ بیٹھے تھے، میرے حضور نے صحابہ سے ایک سوال کیا، لوگوں وہ سوال کیا تھا؟ سوال سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری صحابہ مضبوط عمل کون سا ہے؟ یہ سوال حضور علیہ السلام نے کیا، مضبوط عمل کون سا ہے؟ اب کیا ہوا؟ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مضبوط عمل کے بارے میں سوال کیا ہے تو ہمارا جواب سن لیجئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، فرمایا نماز مضبوط عمل ہے۔ صحابہ نے یہ جواب دیا، میرے رسول نے فرمایا میرے صحابہ نماز بڑا حسین و جمیل عمل ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں، میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر نماز مضبوط عمل نہیں ہو سکتا تو فرمایا والجہاد ہو، جہاد مضبوط عمل ہے۔ میرے رسول نے فرمایا والجہاد حسنہ، اور جہاد بھی خوبصورت عمل ہے، بہترین عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ الجنت تحت السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ جو میں نے تم سے سوال کیا، میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر والحج، حج، حضور نے فرمایا والحج حسنہ، وہ حج بھی خوبصورت عمل ہے، حسین و جمیل عمل ہے، بہترین عمل ہے، جو کر لے اللہ کی رضا کے لیے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں، وما ہو بھی، اور جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ والصیام، فرمایا والصیام والزکاۃ، روزہ اور زکات خوبصورت عمل ہے، مضبوط عمل ہے۔ حضور نے فرمایا روزہ اور زکات کے حسن کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور ان کے بڑا عمل ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں، میرے سوال کا جواب یہ نہیں، میرے سوال کا جواب یہ نہیں، میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے سوال کیا مضبوط عمل کون سا ہے، ہم نے نماز بتائی، ہم نے روزہ بتایا، زکات بتائی، حج بتایا، جہاد بتایا، آپ نے کہا یہ سارے عمل خوبصورت ہیں، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں، تو کیا جواب ہے آپ کے سوال کا؟
حضرت نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حب للہ بغض للہ، کسی سے تم محبت کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے، ذاتیات نہیں ہونی چاہیے۔ سامعین و سامعات، لاؤڈ اسپیکر کی ذریعے میری آواز کو سننے والوں، آئے لوگ نام دین کا ہوتا ذاتی دشمنیاں کرتے ہیں، ذاتیات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی ایک شخص سے لڑائی ہو رہی تھی خیبر کے موقع پر، خیبر کے موقع پر ایک شخص سے آپ کی لڑائی ہو رہی تھی، اور اب کیا ہوا، آپ نے اس شخص کو اٹھا کے نیچے مار دیا، اور جب نیچے مارا خود اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھ کے اس شخص نے حضرت مولا علی جو حق کے ساتھ ہیں اور حق جن کے ساتھ ہے، اور جو لوگ مولا علی کے مقابل نکلے تھے وہ خروج پر تھے، مولا علی حق پر تھے، مولا علی کے مقابلے میں ہر لشکر نکلنے والا وہ باغی تھا اور خروج پر تھا، حضرت علی حق پر تھے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، تاجدار کائنات کے غلاموں، خلیفہ راشد مولا علی علیہ السلام، مومن کے مولا، نبی نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا، فرمایا صدیق کے مولا، عمر کے مولا، عثمان کے مولا، طلحہ کے مولا، بلال کے مولا، سلیمان کے مولا، میرے مولا، آپ کے مولا علی علیہ السلام۔ اس نے جب حضرت علی کے چہرے پر تھوکا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اس نے کہا قریب تھا کہ آپ مجھے قتل کر دیتے، آپ کے غصے میں تو جناب اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے آپ کے چہرے پہ تھوکا بھی تھا۔ تو حضرت علی نے جواب دیا، اور میرے چہرے پہ تھوکنے والے نادان انسان، پہلے میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اب میں تجھ سے لڑتا تو میرے ذاتی مسئلہ آ جاتا۔ اس شخص نے کہا ایسا ہے تو علی ہاتھ بڑھائیے، اسلام میں داخل کیجئے گا۔ تو ذاتیات کو چھوڑنا پڑے گا، ارکان اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، ومحیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی اور میری حیات اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فالتو آواز تو نہیں آ رہی؟ نہیں، کوئی اور آواز تو نہیں آ رہی؟ واضح آواز آ رہی ہے؟ اچھا، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آپ باہر کھڑے ہوں ذرا دیکھیں۔ اچھا، اونچا کروایا تھا جنسر بھائی سے، پتہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح آواز آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ آ جائیں، آ رہی ہے سمجھ؟ باہر بھی اچھا اچھا اچھا، میں پڑھتا ہوں کچھ اگر آپ چیک کریں تو۔ اچھا، یہ گھڑی آپ کو اٹھار کے سامنے لگا دیں، میں ٹائم دیکھوں گا جی، ادھر بعد میں ادھر لگا دینا سامنے۔ مجھے نظر نہیں آ رہا نا، ٹائم دیکھتا رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا، یہ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا، نہ جانے میری گفتگو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، لیکن میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے باہر بھی آواز کلیئر جائے، اور جو لوگ ابھی تک
صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے؟ جو لوگ ابھی تک مسجد نہیں آئے تو میں نے کہا کہ وہ لوگ بھی میری آواز کو سن لیں اور کوشش کریں جلدی آنے کی، نماز کا وقت قریب ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ وہ حدیث مصطفیٰ بھی تمہیں سناؤں۔ وہ حدیث مصطفیٰ بھی آج عید الفطر کے دن آپ کو سناؤں۔ میرے حضور نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے، آئے ہے مسلمان کی تعریف زبان رسول سے سنیے گا، فرمایا المسلم المسلم المسلم، مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے۔ آج تو میرا بھی دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، دوسرے تیسرے چوتھے انسان کا یہی دعویٰ ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کون ہے؟ آؤ مصطفیٰ کی زبان سے مسلمان کی تعریف سن لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دور نبوی کی بات ہے، ایک دن مصطفیٰ کریم کا دریائے رحمت بڑے جوش میں تھا۔ حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مانگو، جو مانگو کی یاد بتا دیا جائے گا، جو پوچھو کی بتا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا آج اتنی بڑی مہربانی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے ابو بکر صدیق سے پوچھ کر آتی ہوں۔ کہا جائیے گا، حضور نے اجازت دی، وہ دوڑتی ہوئی گی۔ حضور کی بیوی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گی، کہا بجان آج میرے مصطفیٰ نے کہا ہے عائشہ جو پوچھو گی بتا دیا جائے گا، بتائیے گا کیا پوچھوں؟ کہا آگی ہو مجھ سے پوچھنے، مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آگی ہو تو سنو۔ حضور علیہ السلام سے جا کر یہ پوچھو، آپ معراج کرنے گے زمین سے بلند، پھر پہلے آسمان سے اوپر، دوسرے سے اوپر، تیسرے سے اوپر، چوتھے سے اوپر، پانچویں، چھٹے، ساتویں سدرہ سے اوپر، اللہ کے عرش سے آپ بلندی بھی چلیں گے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ آپ نے اللہ سے ملاقات کی، آپ سے اللہ نے راز کی باتیں کی ہیں، ان راز کی باتوں میں کوئی ایک بات مجھے بتا دے۔ اپنے ابا سے یہ مشورہ کر کے دوبارہ میرے حضور کی بارگاہ میں آئیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والد سے مشورہ کر کے آ گئی ہوں۔ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ ان کا اصل نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضور سے جا کے پوچھو اللہ سے معراج والی رات جو راز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، جوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، ناظرین، حاضرین، حضور نے فرمایا جب راز بتا دیا جائے وہ راز نہیں رہتا۔ فرمایا جب میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا بڑی بڑی باتیں ہوئی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جو شخص کسی کا دل نہیں دکھائے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، غریب کا مذاق اڑاتے ہیں، غریب کے کپڑوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غریب کے لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غریب کے بچوں سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ سکولوں میں جاؤ تو غریب کے بچے دھکا کھا رہے ہوتے ہیں، دفتروں میں جاؤ تو غریب لوگ دھکا کھا رہے ہوتے ہیں، بینکوں میں جاؤ غریب لوگ قرض لینے کے لیے جاتے ہیں، انہیں قرض نہیں ملتا۔ اس جو معاشرہ ظلم کی کمان کہ اوج ثریا پر پہنچ چکا ہے، اس قدر اس معاشرے نے غریبوں پہ ظلم کیا، اور جو وہ معاشرہ ہے اللہ کی عزت کی قسم اس معاشرے کے امیر لوگ غریبوں کے حقوق کو بھول گئے ہیں۔ اور گاڑیوں میں سفر کرنے والوں، پیدل چلنے والوں کو بھی دیکھا کرو، اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والوں، بڑے بڑے بنگلوں میں اور اعلیٰ مکانات میں رہنے والوں،
झोंपड़ी वालों को भी देखा करो, और अपने घरों को रोशन करने वालों उन लोगों के घरों को देखा करो जो मोमबत्ती को तरस रहे हैं। खुदा की मखलूक का दिल मत दिखाओ। फरमाया ए आयशा, जो किसी का दिल नहीं दुखाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। ये दौड़ी 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 अपने अबू हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास आई। अबा जान, मुस्तफा ने फरमाया है जो किसी का दिल नहीं दुखाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। हज़रत सिद्दीक अकबर ने रोना शुरू कर दिया और इस कदर रोए, किताबें गवाह है इस पर, से आबा गवाह है, आपकी दाढ़ी के बाल तर हो गए। इस कदर रोए, आपकी दाढ़ी के बाल तर हो गए। आयशा सिद्दीका ने कहा, अब्बा जान रोने की कौन सी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए था।